اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کی مدد سے یہ پروگرام ہم الحمدللہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو سلسلہ سبیل النجاح الحمدللہ اور ماشاء اللہ جو ادارہ ہے، انہوں نے یہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے تعلق سے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اللہ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا فہم وہ لوگوں تک منتقل کیا جائے، تو یہ ایک بہت ہی قابل تعریف ایک سلسلہ ہے۔ جو بھی اس کے کرتا دھرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا یہ نیک عمل، عظیم عمل قبول فرمائے۔ یہ ایک بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ اس کا سیدھا تعلق عقیدہ کے ساتھ ہے، اور عقیدہ ہی تمام اعمال کی بنیاد ہے، اور عقائد میں سب سے نفیس، عمدہ اور سب سے اہم ترین جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا فہم کا علم، اس کا فہم حاصل کرنا، اللہ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کس طرح ماننا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کے بارے میں صحیح عقیدہ کس طرح رکھنا ہے، اللہ کی کسی صفت کو کس طرح سے ماننا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض یا کوئی بھی کمی یا نقص لازم نہ آئے۔ تو ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا اور فہم حاصل کرنا یہ انتہائی اہم اور ضروری، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ ضروری کام یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ کتنے نام ہیں یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں۔ بے شمار نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، بے شمار صفات ہیں اللہ رب العالمین کی۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ان کو یاد کر لے گا اور ان کا فہم حاصل کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ہی نام ہیں بس، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں۔ ہاں، 99 نام اگر ہم صحیح طور پر حاصل کر لیں، ان کا احصاء کر لیں، احصاء کا معنی ان کو حفظ بھی کر لیں اور حفظ کے ساتھ اس کا فہم بھی حاصل کر لیں، تو اس فہم کی بدولت اور اس فہم کے مطابق عقیدہ بنانے کی بدولت اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اللہ کی بے شمار صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام نام، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور اللہ تعالیٰ کے تمام افعال، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں، اور جو بھی افعال مطلب اللہ تعالیٰ کے کام جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے،
کوئی بھی ایسا فعل نہیں اللہ تعالیٰ کا، کوئی بھی ایسی صفت نہیں اور کوئی بھی ایسا اسم نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ثابت نہ ہو اور ہم وہ ثابت کریں۔ یہ بالکل ایک غیر شرعی مسئلہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنی طرف سے کچھ ایسے نام بنا لیتے ہیں جو نام قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء، اللہ رب العالمین کے افعال، اللہ رب العالمین کی صفات صرف اور صرف وہی اتھینٹک ہوں گی اور وہی قابل اعتبار ہوں گی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ تو اس لیے یہ لفظ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام، صفات اور افعال جو کہ ثابت شدہ ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے۔ ہم انسانوں میں، مخلوق میں بہت ساری کمیاں، کوتاہیاں، نقائص موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کی صفات اور اللہ کے جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی اس کے کام ہیں، سب کے سب کمال کے ہیں، ان میں کمال پایا جاتا ہے، کمپلیٹ ہے وہ۔ کمپلیٹ کا معنی یہ ہے کہ ان میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ بعض افعال اور بعض صفات اللہ رب العالمین کی ایسی ہیں جن کی بنا پر بندے کی اللہ کے ساتھ بڑی قوی امید قائم ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، بعض نام تو ایسے ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین کا غضب جو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہونا جھلک رہا ہوتا ہے۔ بعض افعال اور بعض صفات اللہ رب العالمین کی اور بعض نام ایسے ہیں کہ بندے کی اللہ کے ساتھ بڑی قوی امید قائم ہو جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضرور اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے گا۔ تو ہم نے یہاں جو اللہ رب العالمین کے صفات کے حوالے سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات کے جن کا فہم حاصل کرنے کے بعد بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بہت ہی قوی امید قائم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اللہ مجھے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، جیسے فار ایگزامپل اور بطور مثال کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جن میں خوش ہونا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خوش ہونا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہ خوش ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا خوش ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا ثابت ہے۔ اب یہ حدیث سننے اور سمجھنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو، صفت فرح، صرف اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا، اس کو سمجھنے کے بعد اور اس کے مطابق عقیدہ بنانے کے بعد بندہ کتنا خوش ہوگا اور کتنی اس کی ایک قوی امید قائم ہو جائے گی اللہ رب العالمین سے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کی صفت ہے کہ وہ خوش بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین مجھے ضرور بخش دے گا۔ خوش ہونا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہے، جیسے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے راضی ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ایک مشہور آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ مطلب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو صفت رضا یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ صفت بھی سوچنے کے بعد اور اس کے بارے میں غور کرنے کے بعد بندے کی ایک امید قائم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رضا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت محبت کرنا، یہ محبت کرنا، یہ صفت رضا، یہ خوش ہونا، یہ سب وہ صفات ہیں کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، بندے کی ایک امید قائم ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین سے۔ محبت کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ قرآن سے ثابت ہو رہی ہے۔ محبت کرنا، اللہ محبت کرتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ،
وہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو یہ جو لفظ ہے یحببکم اللہ، یہاں سے اللہ کی صفت محبت ثابت ہو رہی ہے. تو اسی قسم کی جو صفات ہیں ان میں سے اللہ کی ایک صفت ہے صفت ضحک. ضحک کا معنی ہے ہنسنا. ضحک یضحک ضحکا، اس کا معنی ہے ہنسنا. یعنی اللہ کا ہنسنا، اللہ کی صفت ضحک. تو قرآن اور حدیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا بھی ہے. اور یقین کریں وہ لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کے عمل کو دیکھ کر ہنستا ہے. اور ہمارا ایمان ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہنسنے کو ہم کیسے مانیں، اللہ کے ہنسنے کو ہم کس طرح جانیں، اور اللہ رب العالمین کی صفت ضحک کو ہم کس طرح اس پر کس طرح ایمان رکھیں، ایمان رکھنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی صفت کو کس طرح سے مانا جائے، اس کے مطابق عقیدہ کیسے بنایا جائے. تو یاد رکھیے سب سے پہلی بات ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کے اندر یہ صفت مذکور ہے، اس کا باقاعدہ ذکر موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا سچا اللہ کے بعد اور کون ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن میں فرمایا نا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا سچا اور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا سچا اور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اور کئی احادیث اس کے علاوہ موجود ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہنسنا ثابت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اللہ کا ہنسنا یہ حق ہے اور ثابت ہے. تو مانے کس طرح؟ جب یہ ثابت ہو گئی یہ صفت اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ ہنستا ہے، تو اب ہم کس طرح مانیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہنسنا ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق. ہم اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی کوئی کیفیت مقرر نہیں کریں گے. یاد رکھیے گا یہ ایک بہت ہی باریک مسئلہ ہے. اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ کر ہی بات ختم کر دی کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں. کیا مانا؟ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اللہ کی صفات جیسی صفات کسی کی نہیں. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان کا جو فہم ہے اللہ کے ناموں جیسا کسی کا نام نہیں. تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، ایون یہ جو صفت ضحک ہے یہ بھی جو ہمارا ٹاپک ہے بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی شان ہے. ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت برحق ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان ہے. وہ ویسے ہی ہنستا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسنا اس کے شان ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا ہنسنا یاد رکھیے گا مخلوق کے جیسا نہیں ہے، مخلوق کی طرح نہیں. ویسے وہ ہنستا ہے، اللہ کے لیے صفت ضحک ثابت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہنستا ہے. اور آگے ابھی آپ میں وہی حدیثیں سناؤں گا اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ احادیث جن میں نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے ہنسنے کا ذکر فرمایا کہ اللہ بھی ہنستا ہے، تو وہ حدیثیں ابھی ہم سنیں گے، اسے یہ ثابت ہوگا. نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثیں ہیں، اور ساری حدیثیں انشاءاللہ رب العالمین صحیح سند کے ساتھ پیش کی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کا ہنسنا احادیث سے ثابت ہے جو ابھی آپ سنیں گے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ ہنستا ہے، لیکن اس کا ہنسنا مخلوق جیسا نہیں ہے. کیوں؟ وہی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہنسنا بھی اس کے ہنسنے کی طرح بھی کسی کا ہنسنا نہیں ہے. اور وہ احادیث مبارکہ جن میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت موجود ہے ان ساری حدیثوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، اس کے معنی اور مفہوم پر بھی ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العالمین کے ہنسنے پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے
کسی تعویل کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کے اس صفت ضحک کی کوئی تعویل بھی نہیں کریں گے کہ جناب اللہ کے ہنسنے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے اور وہ ہے، جیسے بہت سارے لوگ تعویل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تشبیہ لازم نہ آ جائے، کہیں تشبیہ کے ڈر سے وہ اللہ تعالیٰ کی یا تو صفات میں تعویل کر دیتے ہیں یا اللہ کی صفات میں تعطیل کر دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی صفات کا یا تو سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں کہ اگر وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی یہ صفت مان لی تو مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہ لازم آ جائے کہیں، تو یا تو وہ تعویل کر دیتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم بدل دیتے ہیں کہ جناب یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یا پھر وہ اس صفت کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ جو بھی اللہ کی صفات میں تعویل کرتا ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعطیل کرتا ہے یعنی صفت کا انکار کر دیتا ہے تو وہ صحیح عقیدے پر اور صحیح منہج پر نہیں ہے۔ جیسے اشاعرہ، معتزلہ اور مشبہہ وغیرہ نے اللہ رب العالمین کی صفات کو ویسے نہیں مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اور جیسے قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا، جس طرح سلف صالحین نے مانا، جس طرح صحابہ کرام نے مانا، اور جو طریقہ قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل وغیرہ کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو اور صفت ضحک کو ویسے ہی مانیں گے جیسے ماننے کا حق ہے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے، اور بغیر کسی تعطیل کے۔ نہ ہی ہم اس صفت کا معنی بدلیں گے، نہ ہی ہم اس صفت کا کوئی اور معنی کریں گے، اور نہ ہی ہم اس صفت کا انکار کریں گے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اور ساری صفات کو ہم مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ احادیث جس میں اللہ رب العالمین کے ہنسنے کا ذکر ہے، اور یاد رکھیے میں نے ابھی بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہنسنے کو ہم نے کس طرح سے ماننا ہے، دوبارہ سے یہ بتاتا ہوں کیونکہ یہ بڑا ہی باریک مسئلہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت برحق ہے، ثابت ہے، اور جو الفاظ قرآن اور حدیث میں اس صفت کے تعلق سے ثابت ہوئے ہیں ان الفاظ پر بھی ہمارا ایمان، اور ان الفاظ کے معنی اور مفہوم پر بھی ہمارا ایمان، اور ان کا جو معنی معلوم ہے اس کے معنی معلوم ہونے پر بھی ہمارا ایمان۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ضحک ثابت ہے اس کا معنی معلوم ہے، وہی معنی ہے جو معنی ہوتا ہے، لیکن کیفیت اس کی وہ ہم نہیں جانتے کیونکہ اللہ نے ہمیں بتائی نہیں۔ اللہ نے جب ہمیں بتائی نہیں، اللہ نے یہ بتایا، نبی علیہ السلام نے یہ ہمیں ضرور بتایا، اس سے آگاہ کیا کہ اللہ ہنستا ہے، لیکن کیفیت وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیفیت اللہ کی صفت ہے، سپرد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی گہرائی میں ہم جائیں گے نہیں، بلکہ ہم صرف یہی کہیں گے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کے لیے ہنسنا ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی شان ہے، وہ ہنستا ہے لیکن اس کا ہنسنا مخلوق کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ لیس کمثلہ شیء۔ تو جتنی بھی احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ثابت ہے، کئی مقام پر موجود ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تمثیل کے، اور بغیر کسی تشبیہ کے۔ تو سب سے پہلے یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ہنسنا ثابت ہے، باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لفظ ضحک اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضحک اللہ الی عبد فی موطن، ایک روایت میں ہے فی موطن اور ایک روایت میں ہے فی الدنیا، اذا ضحک اللہ الی عبد فی موطن لا حساب علیہ۔ اتنی پیاری حدیث ہے، اور اگر اس حدیث کو ہم اس حدیث کی گہرائی میں جائیں اور پھر اللہ رب العالمین کی رحمت کو مد نظر رکھیں تو ایک بہت ہی قوی اور ایک بہت ہی بڑی امید قائم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور معاف کرے گا، کیونکہ ہم گناہوں کے دلدلوں میں دھسے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اذا ضحک اللہ الی عبد فی موطن، اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے کسی بھی عمل پر ہنس گیا دنیا میں یا کسی بھی مقام پر، کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے کسی عمل پر ہنسا تو لا حساب علیہ، پھر اللہ اس کا حساب نہیں لے گا، یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کا حساب نہیں لے گا، بلکہ بغیر حساب کے اللہ اس کو اپنا قریبی بنا لے گا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اس سے
حساب نہیں لے گا، اللہ اسے حساب سے مستثنی قرار دے دے گا۔ دوبارہ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ضحك الله الى عبد في الدنيا لا حساب علیہ، جب اللہ تعالیٰ ہنس جاتا ہے کسی بندے کے کسی عمل پر دنیا میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کبھی بھی اس سے حساب نہیں لے گا۔ اس کا سیدھا معنی یہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ہنس گیا، اللہ بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور صحیح بخاری کے اندر بھی ایک حدیث ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ایک لمبی حدیث کے طور پر نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مابین بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو جاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے احوال بیان کر رہے تھے، تو اچانک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگے۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنستا دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ مما ضحکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کیوں ہنس رہے ہیں، آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آگے الفاظ جو ہیں یہ بڑے قابل غور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحکت من ضحک ربی، میں ہنس رہا ہوں اپنے رب کے ہنسنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین ہنسا ہے تو اللہ کے ہنسنے کی وجہ سے میں بھی ہنس رہا ہوں۔ تو یہاں لفظ ضحک استعمال ہوا، اس لفظ پر ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ضحک، لیکن اس کی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہنستا ہے یہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ کا ہنسنا ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی شان۔ لیکن حدیث دیکھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من ضحک ربی، میں اپنے رب کے ہنسنے پر ہنسا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے، وجہ بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے احوال بیان فرمائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ سب کا جو قضا ہے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کے فیصلے فرمانا ہے، جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب سے اور فیصلوں سے فارغ ہو جائے گا، ثم، یہ فارغ کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے صحیح بخاری کی، ثم یفرغ اللہ من القضاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلوں سے فارغ ہو جائے گا بین العباد، اپنے بندوں کے درمیان وہ فیصلے کر چکا ہوں، تو جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، فیصلے ہو چکے ہوں گے، ایک بندہ باقی رہے گا، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وہ بندہ نہ مکمل طور پہ جنت میں جا سکا، جنت سے باہر ہے، اور نہ جہنم میں گیا ہوں، نہ وہ جہنمی ہے نہ وہ جنت میں ہے، درمیان میں ہے، اور بیچ میں وہ پینڈنگ میں ہے، بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةِ، اور یہ شخص جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ کیسے، اس کی تفصیل آگے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور وہ اس طرح کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ شخص پہلے جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا، نکال کر بس جہنم کے باہر کھڑا کر دے گا، یہ جہنم کے باہر رہے گا۔ اب یہ شخص نہ جنت کے اندر ہے نہ جہنم کے اندر، جہنم سے نکال لیا گیا ہے لیکن جنت میں بھی داخل نہیں کیا جا رہا۔ یہ شخص جہنم سے نکلنے کے بعد اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہی ہوگا، جہنم کی تپش اسے پہنچ رہی ہوگی، جہنم کا دھواں اسے پہنچ رہا ہوگا۔ فَيَقُولُ، بندہ کہے گا، یہ شخص کہے گا، یا رب اصرف وجہی عن النار، اے رب العالمین میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، یہ جہنم کا جو دھواں ہے اور اس کی جو تپش ہے یہ مجھے پریشان کر رہی ہے اور بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو میرا چہرہ پھیر دے جہنم سے، یہ جہنم کی ہولناکی تو میری نظروں سے اوجھل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے میں پھیر دیتا ہوں، لیکن
جب میں تیرا چہرہ جہنم سے پھیر دوں گا تو پھر اور کچھ ڈیمانڈ کرنے لگے گا، تو پھر کہے گا کہ پھر کچھ اور مانگنے لگے گا. هل عسیت ان فعل ذلك ان تسأل غیر هذا، کیا اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اگر میں تیرا چہرہ جہنم سے رخ پھیر دوں تو پھر تو دوبارہ کوئی سوال نہیں کرے گا، کہے گا لا اسألوک غیرہا، نہیں میں اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا، بس تو میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے. اللہ رب العالمین اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دے گا. اب اس کا چہرہ ہو گیا جنت کی طرف. اب وہ جنت کو دیکھ رہا ہے، جنت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہے، لیکن اس نے رب سے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرے گا. لیکن یہ انسان یہ وعدے توڑتے ہی تو آیا ہے، عہد شکنی کرتا ہی ہوا ہی تو آیا ہے. یہ جتنا، کیونکہ اس کی فطرت ہے، اب یہ جتنا خاموش رہ سکے گا سو رہے گا، لیکن پھر اس کے بعد اس کی بھی ہمت جواب دے جائے گی جنت کے نظارہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ بھی خوب جنت کی نعمتیں اور جنت کی کا سبزہ وہ خوب خوب اس کے سامنے لے کر آئے گا. یہ انسان جب اس جنت کو دیکھے گا، اس کی خوبصورتی اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کر بیٹھے گا کہ اللہ رب العالمین جنت سے تھوڑا سا قریب کر دے. میں جنت میں جانے کا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ جنت میں تھوڑا سا مجھے قریب کر دے. قدمنی الی الجنہ. اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ فرمائے گا تو نے تو وعدے کیے تھے کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا. کہے گا ہاں وعدہ کیا تھا، لیکن بس ایسا ہے کہ تھوڑا سا جنت سے مجھے قریب کر دیجئے. پھر اس کے بعد میں پکا وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ میں اب دوبارہ اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا. بس ایک ڈیمانڈ ہے، ایک ہی درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے جنت سے تھوڑا قریب کر دو. پھر وعدے اور پھر عہد و پیمان لے کر جو ہے وہ اللہ سے مانگے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی بات کو مان لے گا. اللہ رب العالمین بھی بار بار بندے کی دعاؤں کو قبول کرنے والا. بندہ بار بار وعدے توڑنے والا، بار بار عہد شکنی کرنے والا، اور اللہ رب العالمین بار بار بندے کو معاف کرنے والا اور بار بار اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دے گا. اب جب وہ جنت سے اور قریب ہوا تو جنت کی اور خوشبو تیز ہو گئی، جنت کی نعمتیں اور عیا اور واضح ہو گئی. اب تو وہ خوب للچانے لگا دیکھ کر کہ اب تو رہا نہیں جا رہا. جتنا وہ خاموش رہے گا سو رہے گا، پھر مانگنے لگے گا، پھر سوچے گا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، پھر خاموش رہے گا. لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اللہ رب العالمین کے سے مانگنے لگے گا، کہے گا اے اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کر دے، میں نے جنت میں جانا ہے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا. کہا ٹھیک ہے، لیکن بس مجھے جنت میں داخل کر دے. اب اللہ رب العالمین یہاں پر بھی اس کی بات مان لے گا، اس کی دعا قبول کرے گا، اس کی یہ درخواست قبول کرے گا اور کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا. تو یہ وہ آخری شخص ہوگا جو جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ جنت میں داخل ہو رہا ہوگا، جنت میں جا رہا ہوگا، پھر اس کے ذہن میں اچانک خیال ہوگا کہ بھائی میں تو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہوں، جنت تو پوری بھر چکی ہوگی، جنت میں تو میرے لیے جگہ ہی نہیں ہوگی. تو پھر وہ پلٹے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا انہا ملآ، اے اللہ رب العالمین جنت تو بھری ہوئی ہوگی، اب جنت میں میرے لیے کیا باقی بچا ہوگا، سارے جنتی تو جنت میں چلے گئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. اور پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا مجھے میری عزت کی، میرے جلال کی قسم ہے، جتنی تیری زمین، جو پوری دنیا میں جو تیرے پاس زمین تھی، یعنی پوری دنیا جو تیرے پاس تھی، یہ پوری دنیا کے برابر جو زمین تھی، اس زمین کے برابر میں تجھے جنت دیتا ہوں، اس زمین کے برابر جنت دیتا ہوں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس جیسی 10 زمینیں اور ملا لے ان کے برابر میں تجھے جنت دیتا ہوں. یہ آخری جنتی کا عالم ہے، یہ آخری جنتی کے احوال ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے بڑھ کر بھی 10 گنا زیادہ بڑی جنت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. تو اس موقع پر اللہ رب العالمین ہنسا بندے کے بار بار سوال کرنے پر،
اور جنت میں بالآخر داخل ہو جانے پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے، اللہ سے سوالات بار بار اللہ سے مانگ مانگ کے جنت میں جانے پر اللہ رب العالمین ہنسا، تو یہاں اللہ رب العالمین کا ہنسنا ثابت ہوا۔ تو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ ہنسا تو ضحکت من ضحک ربی، میں بھی اللہ کے ہنسنے پر ہنسا ہوں۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری میں، اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث نمبر 806۔ تو اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جس میں اللہ رب العالمین کا ہنسنا، اللہ تعالیٰ کی صفت ضحک جو ہے وہ ثابت ہے۔ اچھا، یہ جو بھی پروگرام ہمارے ہیں الحمدللہ چل رہے ہیں، اسماء اور صفات کے تعلق سے دوبارہ سے یہ میں یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں۔ اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو پہچانا جائے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تعارف حاصل کیا جائے، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان صفات کا فہم حاصل کیا جائے، ان صفات کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا عمل بنایا جائے، بس یہی اصل مقصد ہے۔ تو اس لیے علماء کرام الحمدللہ اس پلیٹ فارم پر آ کر اللہ رب العالمین کے اسماء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے یہ سیشنز جو بھی ہیں یہ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اپنے بیانات دے رہے ہیں تاکہ عوام الناس کو اور جو بھی ناظرین سامعین ہیں ان کو یہ آگاہی دی جائے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو کس طرح ماننا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی باریک اور بہت ہی نفیس علم بھی ہے اور بہت ہی باریک علم بھی ہے۔ اس لیے اس کا باقاعدہ طور پہ ایک فہم حاصل کرنا، علماء نے باقاعدہ طور پر اسماء اور صفات پر کتابیں لکھی ہیں، صرف اسی ٹاپک کو ہی اجاگر کیا، اسی موضوع پر ہی کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء کو کیسے ماننا ہے، اللہ کی صفات کو کیسے ماننا ہے، اور طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پڑھی ہیں، ان احادیث میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ذہن کو بیان فرمایا۔ دو حدیثیں اب تک آپ نے سنی ہیں، اب ایک اور حدیث ہے جس کے راوی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی جلیل القدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان کا انتقال ہوا، یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی والدہ بہت روئی اور روتی رہی اور کافی عرصے تک روتی رہی، تو رو رہی ہیں، لیکن وہ جو رونا ہوتا تھا وہ بھی ایک دائرے میں ہوتا تھا، وہ بھی ایک دائرے میں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میت پر چیخ چیخ کر رونے سے منع فرمایا، اور اس کو ایک غیر شرعی عمل اور غیر شرعی فعل قرار دیا، بلکہ اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، چیخ چیخ کر رونا، جس کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ گربان من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو کسی غم کے موقع پر اس کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی فوتگی ہو جائے، تو اس کے موقع پر وہ اپنا چہرہ پیٹے، اپنے گریبان چاک کرے اور اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ نکالے، شرکیہ الفاظ نکالے، یا پھر ایسے الفاظ نکالے جس میں اللہ رب العالمین کی بے ادبی ہو، جو آداب کے خلاف ہو اور جاہلیت والی پکارے، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ تو وہ جو رونا ہوتا تھا، ظاہر سی بات ہے یہ صحابیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہیں، تو ایک دائرے میں ہی رو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو روتا ہوا دیکھا، تو اصل میں عورت ہے اور صنف نازک، کمزور، تو ایک مرتبہ ان کی چیخ نکل گئی، برداشت نہیں ہوا، صاحت ام سعد، حدیث میں لفظ ہے کہ سعد جو ہے وہ ایک مرتبہ روتے روتے ان کی چیخ نکل گئی، اور یہ چیخ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ غیر شرعی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سعد الا يرقع دمعك، اے ام سعد کہ اب بھی تمہارے آنسو رک نہیں رہے، تمہارے آنسو اب رک جانے چاہیے، کیوں؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دی تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے اور ان کے آنسو رک جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سعد سنو، فإن ابنك اول من يضحك الله الیہ یوم القیامہ، بے شک آپ کا بیٹا وہ پہلا شخص ہوگا قیامت کے دن جسے اللہ تعالیٰ دیکھ کر ہنسے گا۔
یضحک اللہ، یہ حدیث کے لفظ ہے، اللہ ہنسے گا، الیہ، سعد بن معاذ کو دیکھ کر، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو سب سے پہلے قیامت کے دن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہوں گے جنہیں دیکھ کے اللہ ہنسے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ فرمایا۔ تو اس حدیث میں اللہ رب العالمین کا ہنسنا وہ ثابت ہے۔ ماننا کس طرح ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کا ہنسنا ثابت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، اور اللہ کے ہنسنے کی کیفیت وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ کا ہنسنا ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے لیے جو یہ یہاں ہنسنا ثابت ہوا ہے، ہم اس کے الفاظ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے معنی اور مفہوم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے معنی ہیں اسی طرح ان معنی کو مانتے ہیں، نہ اس میں تعویل کریں گے، نہ اس کو میں تعطیل کریں گے، اور نہ ہی کوئی تشبیہ۔ بلا تعویل، بلا تشبیہ، بلا تمثیل اور بلا تعطیل ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اللہ کا ہنسنا بیان فرمایا کہ اس قیامت کے دن سب سے پہلے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر اللہ ہنسے گا۔ تو اے سعد، تیرا بیٹا تو اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہے، لہٰذا اب تو تمہارے آنسو رک جانے چاہیے اور تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے بیٹے نے کیسا مقام حاصل کیا۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا ہنسنا ثابت کیا، اور ہمارا اس پر ایمان ہے، اور یہ حدیث بھی ہمارے علم میں آ گئی، اسی بہانے یہ حدیث بھی ہم نے سن لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث، اچھا یہ جتنی بھی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں ان میں ایک پیغام بھی ہے، ان میں ایک میسج بھی ہے، وہ میسج کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ جو بھی حدیث ہے، پچھلی والی حدیث ہے جو ابھی آپ نے سنی تھی، تو اس حدیث کے اندر کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کی رحمت، کہ بندے کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے جہنم سے نکال کر، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ بہت سارے بندوں کو اللہ جہنم سے نکال بھی لے گا اور ان کو جنت پہ داخل کرے گا، توحید کی برکت سے۔ جو بھی ان کی برائیاں، برے اعمال ہوں گی، اگر اللہ چاہے گا تو ویسے ہی معاف کر دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو جہنم میں عذاب دے کر پھر ان کو نکالے گا اور پھر جنت کے اندر داخل کرے گا، جیسے کہ پہلے، سب سے پہلے جو حدیث آپ کو میں نے سنائی اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے، وہ آخری جنتی والی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث کہ یضحک ربنا من قنوت عبادہ، اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات ہمارا رب ہنستا ہے بندوں کے نا امید ہونے سے۔ یہ حدیث بھی بڑی قابل غور ہے۔ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، اور اللہ ہنستا ہے کہ یہ دیکھو مجھے رب العالمین کی رحمت سے یہ نا امید ہو گیا، جس کی رحمت اس کے غضب سے بھی بڑھ کر ہے، جس کی رحمت اس کے غضب سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ ایک منٹ ہولڈ آن۔ جی، تو یضحک ربنا من قنوت عبادہ، بندہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہنستا ہے کہ یہ دیکھو، یہ انسان جس کو کسی بھی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، جو غیب کا علم جانتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین تو عالم الغیب ہے، وہ تو الاول الآخر ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، سب جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے حالات کو بدلے گا، اور اس بندے کو دیکھو، یہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر بیٹھا ہے، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے کہ بندہ مایوس ہو جائے، یا رزق کی وجہ سے اس کا رزق میں کمی آ جائے، کوتاہی آ جائے، کرائسس میں چلا جائے، یا اولاد نافرمان ہو جائے، یا اولاد اس کی اللہ تعالیٰ لے لے، اس کی اولاد اس دنیا سے چلی جائے، فوت ہو جائے،
اور پھر یہ بندہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ بہت دعائیں کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ذخیرہ کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب بندہ بولتا ہے کہ میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، اللہ میری دعائیں قبول بھی کرتا ہے، بندہ نا امید ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا یضحک ربنا من قنوط عبادہ، ہمارا رب بندوں کے نا امید ہونے کی وجہ سے، مایوس ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ہنستا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ان قریب میں اپنے بندے کے حالات چینج کرنے والا ہوں، اس کے حالات بدلنے والا ہوں، میرے بندے کی حالت بدلنے والی ہے، میرا فیصلہ میں اپنے بندے کی حالت بدل دوں گا، تو لیکن یہ بندہ ہے یہ نا امید ہو کر بیٹھ گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر ہنستا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک انداز ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے نا امید ہونے پر اس لیے ہنستا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بدلنے والا ہے، اور یہ بندہ نا امید ہو کے بیٹھ گیا۔ اور وہ جو حدیث آپ کو میں نے سنائی تھی نا، جنت میں آخری جو جنتی داخل ہوگا، اس حدیث کے آخر میں اور بھی کچھ ذکر ہے۔ جب وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا نا، تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام یہ حدیث سنا رہے تھے، تو ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا نبی علیہ السلام پہ، ابو رزین، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هل يضحك ربنا، اس حدیث میں آپ نے اللہ کے ہنسنے کا ذکر کیا، تو کیا ہمارا رب ہنستا ہے؟ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ تو اس دیہاتی نے کہا لن نحرم من رب يضحك خيرا، جو رب ہنستا ہے پھر تو اس کی خیر سے ہم کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے، پھر تو یقیناً ہمیں اللہ رب العالمین کی خیر ضرور ملے گی۔ جو رب ہنستا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں نہ ڈھانپ لے؟ وہ کتنی امید، اس کی ایک قوی امید قائم ہو گئی اللہ رب العالمین سے یہ حدیث سننے کے بعد۔ تو اللہ رب العالمین کے ہنسنے پر ہمارا بالکل ایمان ہے، اور یہ حدیثیں بھی ہم سن رہے ہیں اللہ کے ہنسنے سے متعلق، ایک تو میں اللہ رب العالمین کا ہنسنا ثابت ہو رہا ہے، اور دوسرا اس سے ہمیں بہت سے اچھے میسیجز مل رہے ہیں، اور ہمارا ایمان بھی قوی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قوی رکھے، اللہ ہمارے ایمان کو اسی طرح ہرا بھرا رکھے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ تمام صفات کا صحیح معنوں میں منہج سلف صالحین کے مطابق ہمیں عقیدہ اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ابو سنا کی ایک اور حدیث آخر میں ذکر کروں گا اور پھر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ مسلم احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضحک اللہ الی اثنین، دو بندوں کو دیکھ کے اللہ ہنستا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہنسنا ثابت ہے، اور وہ جو دو بندے ہیں وہ کون ہیں، ان کے عمل کیا ہے، یہ جب پوری حدیث سنیں گے تو ہمارے سامنے وہ عمل بھی کھل کر آئے گا۔ جس عمل کو دیکھ کر اللہ ہنستا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو اپنائیں، ہم اس عمل کو اپنائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضحک اللہ الی اثنین، اللہ تبارک و تعالیٰ دو بندوں کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ نمبر ایک، رجل قام من اللیل فتوضأ وصلى، ایک وہ شخص جو رات کی تاریکی میں کھڑا ہوتا ہے اپنا بستر چھوڑ کر، جب سب سو رہے ہوتے، نہ گرمی کا خیال کرتا ہے اگر گرمیاں ہیں، نہ سردی کا خیال کرتا ہے اگر سردی، بس وہ اپنی دین کو ایک سائڈ پر رکھتا ہے، اور اللہ کے سامنے اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، فتوضأ، وضو کرتا ہے، وصلى، اور نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ اس حدیث کے اندر اور تفصیل موجود ہے کہ وہ بندہ قافلے میں شامل تھا، ایک قافلہ ہے، قافلہ جا رہا ہے، قافلے میں شامل ہے، رات کو قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اور سفر میں تو ویسے تھکاوٹ ہوتی ہے، اور سب گہری نیند سو گئے، پورا قافلہ سویا ہوا ہے، لیکن سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں،
یہ ابھی لیٹا ہوا ہے، لوگ سو رہے ہیں اور یہ لوگوں کے سونے کا انتظار کر رہا ہے کہ لوگ سوئے تو میں خاموشی سے تاریکی میں تنہائی میں اللہ سے باتیں کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر ریاکاری نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنی اس نیکی پر غرور نہ کرنے لگوں. اس لیے وہ سب کے سونے کا انتظار تھا. جب سب سو جاتے ہیں تو پھر یہ رات کو اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور قیام اللیل شروع کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ قیام میں رہتا ہے اللہ اس کو دیکھ کر ہنستا رہتا ہے. اس بندے کو دیکھ کتنا خوش نصیب بندہ. اور راتوں کو تہجد پڑھنے والوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین ہنستا ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جو حدیث آپ نے سنی کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر ہنس گیا تو پھر اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل. تو پہلا یہ بندہ اسے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے. اور دوسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں، دو بندوں کا ذکر ہے نا حدیث میں، یہ دو بندوں کو دیکھ کے اللہ ہنستا ہے. پہلا تو یہ ہو گیا جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے تنہائی میں، اور دوسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں ہے اور پورا لشکر شکست کھا چکا ہے. انہزموا حدیث کے لفظ ہے، پورا لشکر شکست کھا چکا ہے اور سارے لوگ لشکر والے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، جس کا جہاں منہ بن رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے، جہاں اس کو جگہ نظر آ رہی ہے وہ وہی بھاگ رہا ہے، کیونکہ مخالف لشکر غالب آ چکا. اب یہ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، سب بھاگ کھڑے ہوتے، لیکن یہ شخص نہیں بھاگتا ہے جو میدان جہاد میں. ایک شخص ہے جو میدان جہاد میں یہ نہیں بھاگ رہا بلکہ لڑنے کا عزم کر لیتا ہے کہ یا تو میں فتح کروں گا یا پھر میں شہید ہو جاؤں. شہادت تک یا فتح تک یہ لڑنے کا عزم کر لیتا ہے کہ میں بھاگوں گا نہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں میں نہیں بھاگوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ لڑتا رہتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے اس وقت تک اللہ اس کو دیکھ کر ہنستا رہتا ہے. تو یہ احادیث ہے کہ جن میں اللہ رب العالمین کا ہنسنا ذکر کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت ضحک کو ہنسنے کا جو طریقہ ہے، صفت ضحک جو بیان فرمائی ہے، اس صفت ضحک کو ماننے کا جو طریقہ ہے، اس پر ایمان رکھنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ بھی ہمیں بتا دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعمال سے ملتا ہے، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو کس طرح سے ماننا ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور یہ جو صفت ذہن بیان کی گئی یہ سب بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص اور کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، اس میں مکمل کمال موجود ہے. اور بلا تعویل، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل ہم اللہ رب العالمین کی تمام صفات کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما دے جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے دنیا میں. اللہ کا ہنسنا ویسے ہی جیسے اللہ کی شان کے لائق. اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان والی، ایک عمل والی اور توحید والی زندگی عطا فرمائے. جب تک زندہ رہے اسلام پر اور توحید پر زندہ رہے، اور جب موت آئے تو ایمان پر اور توحید پر موت آئے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.